أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے 13ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 34 تک کی تفسیر سنی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الجنۃ التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس کی صفت ایسی ہے کہ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اس کے میوے جو ہوں گے وہ ہمیشہ والے ہوں گے، وظلھا، اور اس کے سائے اس کے اندر جو ہوں گے، سایہ دار جو جگہیں ہوں گی وہ ہمیشہ رہیں گی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم ہوگا۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ذریعے جو اے نبی آپ پر اتاری گئی۔ تو اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لے آئے، جو اہل کتاب ایمان لائے وہ مراد ہے کہ اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور دوسرے فرقوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، دوسری جماعتوں میں سے، جو اس میں سے بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں کہ جو قرآن کریم کی اکثر باتوں کو نہیں مانتے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اپنا فرمان بنا کر کے اتارا۔ جیسے اے نبی آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی جو لوکل لینگویجز تھیں، جو مقامی زبانیں تھیں، ان میں ان کی کتابوں کو اتارا گیا۔ تو چونکہ آپ عرب میں بھیجے گئے تو آپ پر ہم نے یہ کتاب عربی میں اتاری، کیونکہ آپ کے اولین مخاطب، سب سے پہلے آپ کو جنہیں ایڈریس کرنا ہے وہ یہی عرب کے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے یہ کتاب عربی میں اتاری۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے، اس علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو آپ کا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ اہل کتاب کی جو باطل خواہشات تھیں، جیسے مثال کے طور پر کہ ہمارے عقیدوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، بیت المقدس کو ہمیشہ قبلہ رکھا جائے، اس طریقے کی ان کی خواہشات تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس میں اہل علم کو بھی تنبیہ ہے، امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ ان کے پاس علم آ گیا، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہونے کے باوجود اگر دنیاوی مفادات کے لیے وہ اللہ کی راہ کو چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بنائی اور ان کی اولاد بنائی۔ تمام انبیاء بشر تھے، انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے انسان ہی آئیڈیل بن سکتا ہے، بشر ہی آئیڈیل بن سکتا ہے، فرشتے اگر رسول بن کر کے آئے ہوتے تو وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سارے انبیاء بشر تھے، وہ نوری مخلوق نہیں تھے جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی پتہ لگی کہ سارے انبیاء آل و اولاد والے، بیوی والے تھے، تو بیوی کے ذکر سے رہبانیت کی تردید ہو گئی۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ دیا جائے، شادی نہ کی جائے اور اپنے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا جائے، تو یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ذریت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے خاندانی منصوبہ بندی کی نفی کر دی کہ فیملی پلاننگ کی اسلام میں حقیقت نہیں ہے کہ آپ ایک دو بچے کے بعد اپنے اولاد کے سلسلے کو منقطع کر دیں، یہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جب تک کوئی ایسا عذر جو واقعی شرعی عذر ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کی پیدائش کا سلسلہ روکنا پڑ رہا ہے، تب تک جو ہے
یہ فیملی پلاننگ کے نام پر 1-2 بچوں کے بعد اس کو ختم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر کے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ رسول اپنے اختیار سے کوئی نشانی کوئی معجزہ لے کر کے نہیں آ سکتا۔ لکل اجل کتاب، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مدت کے لیے ایک تحریر لکھ دی گئی ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ ایک تو اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر اور اصل عبارت اس طریقے سے ہے کہ لکل کتاب اجل، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر وہ چیز جسے اللہ نے لکھ کے رکھا ہے اس کی ایک مدت مقرر ہے۔ تو دونوں اس آیت کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مدت کی تحریر لکھی ہے اور ہر تحریر کی ایک مدت ہے، دونوں اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس لوح محفوظ ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام میں سے جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت، اس کا پورا اختیار ہے۔ اور دوسری چیز اس سے جو مراد ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے بندوں کی، تقدیر میں بھی وہ محو اس بات کرتا رہتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، کیونکہ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے مسند احمد کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے۔ اب اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جف القلم بما ہوا کائن، جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے تقدیر کا قلم اس کو لکھ کر کے خشک ہو چکا ہے، لکھی جا چکی ہے تقدیر۔ تو پھر اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تقدیر لکھی ہے تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ کس بات کو رکھنا ہے، کس بات کو مٹانا ہے۔ تو یہ جو محو اس بات ہے یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اے نبی اگر ہم بعض وہ چیزیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب وغیرہ ہم آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا اے نبی ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ، تو آپ کا کام پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، زمین کو ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، دن بدن دنیا کی عمر اور زمین کی عمر کم ہو رہی ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان کے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ فللہ المکر جمیعا، لیکن تمام کی تمام تدبیریں اللہ ہی کی چلتی ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو ہر نفس کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کافر لوگ جان لیں گے کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، آخرت کی جزا ہوگی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے ہونے کے اعتبار سے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو جن کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں جو ایمان لے آئے، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان وہ لوگ بھی گواہ ہیں جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن السلام تھے، جیسے سلمان فارسی تھے، جیسے تمیم داری تھے۔ یہ لوگ اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچانا اور آپ کے اوپر ایمان لائے۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے ومن عنده علم الکتاب سے مراد مسلمان ہیں، کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی قرآن کا علم ہے۔ قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور تیسرا مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ تو یہ تینوں مفہوم اس آیت کا لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی آیت کے ساتھ سورہ رعد مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل جو ہے 52 آیات ہیں۔ یہ قرآن کی 14 نمبر کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کے جائیں۔
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے حکم سے اس غالب طاقتور اور قابل تعریف کے راستے کی طرف. یعنی اے نبی آپ ہادی ہیں، آپ رہبر ہیں، آپ راستہ دکھانے والے ہیں، مگر ہدایت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ ہے جس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. ویبغونہا عوجا، اور اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اسلام کے اندر، دین کے اندر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے دین سے متنفر ہو جائیں. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور اے نبی ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے واضح کر سکے، بیان کر سکے. فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ طاقتور حکمت والا ہے. تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک ہم لوگوں نے پڑھی، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 35 سے لے کر کے 43 تک آخری آیت تک ہم لوگوں نے پڑھی. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا اہم باتیں ہم لوگوں نے سیکھی. ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ دائمی ہوں گی. جنت کی نعمتیں فار ایور ہوں گی، وہ وقتی اور ٹیمپرری نہیں ہوں گی. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ قرآن کریم پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، اس کی تلاوت پر خوش ہوتے ہیں. ان کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں محسوس ہوتی، دل کے اندر فرحت محسوس ہوتی ہے. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ علم کے باوجود لوگوں کی غلط خواہشات کی پیروی کرنا یہ سخت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اس کے اوپر. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں جیسے چاہتا ہے محو اس بات کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کے نبی ہادی ہوتے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ہدایت دینے والی اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ کفار کا شیوا ہے. مومن جو ہے وہ آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ بھی کفار اور منافقین کا شیوا ہے. مومن جو ہے وہ آمنا و صدقنا، دین کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.